کہ اے نبی فرما دیجیے اس موت سے تم فرار کرتے ہو تو تمہیں کہیں نہ کہیں ضرور ملے گی اور تمہیں عثمان کی طرف لوٹنا ہے جو تمہارے بھائی کو اندر آپ کرتا ہے اور تمہیں قیامت کے دن سینہ بری واقعے جمع ہوں گے اور تمہارے اعمال سے تمہیں کرے گا اگر تم نے خدا اس کے رسول کی اطاعت کو فرمان بتائیں گے زندگی گزارے ہو تو اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا جائے گا اور فرشتوں سے یہ کہا جائے گا اسے جنت میں داخل کر دو اور یہ پیغام سنا دو کہ اب کبھی بھی تمہیں موت نہیں جائے گی اگر تم نے خدا اس کے رسول کی کہانیوں کو توڑ کر مخلوق خدا کو تکلیف دینے میں زندگی گزاری اور تم نے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ سمجھا رشوت اور سود سے تم نے اپنی جیب کو بھرا تھا ناکام کا جنہ پیچھے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں کیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو وقت کو لے جاؤ اور جہنم میں ان کا منہ ڈال دو میرے دوستوں دنیا میں انسان دولت کمانے اور حاصل کرنے کی کوششیں کرتا ہے راتوں میں جان کر دنوں میں دھما کر خون پسینہ ایک کر کے جمع کرتا ہے لیکن جب انسان کو موت آتی ہے اس کے اوپر واضح بن جاتی ہے تو لوگ اس کی ساری دولت لے لیتے ہیں اگر اس کے بدلے پر کوئی جگہ ہوتا ہو وہ معمولی ہی گناہ ہو اسے بھی اتار دیتے ہیں اور اسے اپنی دولت سے سوائے قسم کے کچھ حاصل نہیں ہوتا لوگ نہلا دھلا کر کفن پہنا کر قبرستان کی طرف چل دیتے ہیں اور قبروں میں دفنا کر سارے لوگ واپس چل جاتے ہیں اور آج دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے ایک ہی چیز ہے اس کے ساتھ رہ جاتی ہے وہ اس کے اعمال ہے اچھا ہو گیا بڑے اسی کو ہمارے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بیان فرمایا کہ تغیر مرد الذی تلاتا کرتے ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں ہمارا کہ میت کے پیچھے 30 چیزیں جاتی ہے جن میں سے 2 لوٹ آتی ہے اور ایک وہی آ جاتی ہے اس کے پیچھے اس کا اولاد اس کا مال اور ایک اس کا عمل جاتا ہے اولاد اور مال دونوں لوٹ آتے ہیں اور عمل وہی آ جاتی ہے سوچنے کا مقام ہے تو عمل جو توقع کبھی گھڑی کام آنے والا ہے تو ہمارے پاس ملتا اور یہ حال یا اولاد اور یہ مدہ جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا اس کو تو جمع کرنے کی کتنی ضرورت ہے جمع کرنے کی کیا چیز تھی جمع کیا کر رہے ہیں میرا لسٹ اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ کیا کیا دنیا سے صحابے مان گئے کیا کیا دنیا سے صحابے مان گئے نہ دولت صاحب نہیں مان گئے پہنچا تو لحد تک آئے سب لوگ ہمارا اگر گئے تو مان گئے میرے دوستوں سکندر بادشاہ آپ نے نام سنا ہوگا بہادری اور شجاعت میں مشہور تھا اس وقت یونان سے چلا اور فتح کرتے کرتے ہندوستان آ پہنچا سرزمین پنجاب کو فتح کر لیا اور آگے نہ بڑھا یہیں سے وہ اپنے وطن کی طرف لوٹنے لگا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ اب جان نہیں بچے گی انہوں نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ دیکھیے میرا طبیعت خراب ہو گیا ہے اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اب جان نہیں بچے گی وزیروں سے کہا جب میں لوٹ آؤں گا آپ لوگ میرا دفن کریں گے وزیروں نے کہا حضور ہم نے آپ کا زندگی کم رکھا ہے اگر آپ کا دفن بھی نہیں کریں گے تو ہم سے زیادہ دماغ خراب ہو کون بادشاہ نے کہا جب میں بتاؤں گا آپ لوگ سے بھالا بلا کر اپن پہنا کر جب قبرستان کی طرف چلیں گے اس وقت میرا ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا وزیروں نے کہا حضور ایسا نہ فرمائیے کیونکہ اس میں آپ کی بڑی غلطی ہوگی آپ کا جنازہ ایک بادشاہ کا جنازہ ہوگا آپ کا جنازہ دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آئے گی اور اگر دیکھیں گے کہ آپ کا ہاتھ کفن سے باہر نکالا ہوا ہے تو ساری دنیا کہے گی دیکھو اس کے اندر کتنا بڑا ناچ ہے وہ کرتے کرتے مر گیا اور اب بھی اس کا لالچ ختم نہ ہو بادشاہ نے کہا دیکھیے آپ لوگوں کو سمجھا ہی نہیں اس لیے میں اپنا ہاتھ دان باندھنے کے لیے کہہ رہا ہوں لوگوں کو اس کے ساتھ ملکوں کا بادشاہ آج جب دنیا سے جا رہا ہے وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے اس کے پاس 1 روپے بھی نہیں ہے ساتھ ملکوں کا بادشاہ خالی ہاتھ گئے نہ دولت ساتھ گئی نہ مکان گئے پہنچا وہ حد تک آئے سب لوگ ہمارا آ گئے تو ہمارے گئے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ہم تو خالی ہاتھ جائیں گے آج کا نوجوان یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے اس سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو جب تمہاری طرح تاریخ ہم جائے گی ہم بھی تمہاری طرح نماز پڑھ لیا کریں گے روزہ رکھ لیا کریں گے حالانکہ وہ جانتا نہیں کہ انسان کو موت جوانی میں بھی آ سکتی ہے انسان کو موت بڑھاپے میں بھی آ سکتی ہے انسان کو موت بچپنا میں بھی آ سکتی ہے موت میں کسی کی جوانی دیکھتی ہے اور میں عشاء کے ساتھ عمر کرنا چاہتا ہوں عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن 2 آنکھوں میں کٹ گئے 2 انتظار میں